کہتے ہیں کہ تاریخ محض واقعات کا رینڈم مجموعہ نہیں بلکہ تاریخ نظریات، اصولوں اور اقدار کی کشمکش کا نام ہے جو انسانیت کے سفر اور اس کے اجتماعی ضمیر کی تشکیل کرتے ہیں۔ کربلا بھی ایسی ہی داستان ہے جو وقت اور علاقے کی قید سے آزاد اور ظلم کے خلاف انسانی ارادے کی لازوال علامت ہے۔ کربلا صرف ایک مارکہ نہیں، ایک پیغام ہے، ایک ایسا ابدی چراغ جو ظلمت میں حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ بداہر دیکھا جائے تو کربلا میں تلواریں، نیزے اور بہتا خون تھا، مگر حقیقت میں وہاں عقل، بصیرت اور قربانی کا وہ درس تھا جو صدیوں سے اندھیروں کو روشنی عطا کرتا آیا ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا وہ آئینہ ہے جس میں ہر دور کی انسانیت اپنا چہرہ دیکھ سکتی ہے اور پہچان سکتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جب باطل حق کا لبادہ اوڑھ لے، جب ظالم خود کو مسیحا کہلانے لگے، تو وہاں خاموشی گناہ اور قربانی فرض بن جاتی ہے۔ یزیدی نظام کے خلاف اس فرض کی ادائیگی کے لیے جب امام علی مقام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو اپنے بھائی کے نام ایک وصیت نامہ لکھا۔ اس میں کہا کہ میں کسی تکبر، فساد یا ظلم کی بنیاد پر نہیں نکل رہا، بلکہ میں اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے نکلا ہوں۔ امت کی اصلاح چاہتا ہوں، جو میری بات سنے گا اسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گا اور جو انحراف کرے گا تو میں صبر کروں گا۔ یہ صرف وصیت نامہ نہیں تھا، یہ امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد کا منشور تھا، جس کی بنیاد مولا علی علیہ السلام کا یہ قول کہ حق کو پہچانو، اہل حق خود پہچان میں آ جائیں گے۔ اس لازوال مقصد کے لیے پھر امام حسین علیہ السلام نے جو مصائب برداشت کیے وہ تاریخ میں مزاحمت کا استعارہ بن چکے ہیں۔ اس لیے آج بھی جب کہیں ظلم انتہا کو پہنچتا ہے تو زمانہ کربلا کی طرف دیکھنے لگتا ہے، جہاں سے ایک ہی درس ملتا ہے: صبر، استقامت، غیرت اور سب سے بڑھ کر حق کے لیے قربانی کا درس۔ یہ وہ نظریاتی اساس ہے جس پر ہر مزاحمت اور جد و جہد استوار ہوتی ہے، جو ذلت آمیز زندگی پر حق کی خاطر موت کو ترجیح دیتی ہے۔ لیکن کربلا کی میراث محض میدان جنگ میں قربانی پیش کرنے تک محدود نہیں، بلکہ اس کا ایک اور کلیدی اور شاید سب سے اہم طاقتور پہلو وہ کردار ہے جو جنگ کے خاتمے کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین نے ادا کیا، جن کے خطبوں سے کوفہ اور شام میں یزیدی فتح کا جشن ماتم میں بدل گیا۔ ان عظیم ہستیوں نے ظلم کے بیانیے کو شکست فاش دی، حق کی آواز کو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور یہ ثابت کیا کہ فاتح وہ نہیں ہوتا جو تلوار سے سر قلم کرتا ہے، بلکہ فاتح وہ ہے جس کا نظریہ اور سچائی زندہ رہے۔ یہ آفاقی پیغام کسی ایک مذہب، مسلک یا قوم تک محدود نہیں، اسے گاندھی سے لے کر چارلز ڈکنز تک دنیا بھر کے غیر مسلم فلاسفر نے بھی انصاف کی معراج قرار دیا ہے، جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو مظلوم کی استقامت، اس کا صبر اور اس کی قربانی ہی سب سے بڑا اور فیصلہ کن ہتھیار بن جاتی ہے۔ اس لیے جب تک اس دنیا میں حق و باطل کی کشمکش باقی ہے، استقامت و مزاحمت کی یہ داستان جاری رہے گی اور بلا رنگ و مذہب جاری رہے گی۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔